بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ پیش خدمت ہے ماہین شیخ قریشی کا تحریر کردہ ناول محبت مومنہ، ایپیسوڈ 3۔ گاڑی میں بیٹھی امل بے چینی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی جب اس نے مایا کو آتے دیکھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ اکیلی نہیں آ رہی۔ اس نے گاڑی انلوک کی، باہر نکلی اور دوڑتی ہوئی اس تک گئی۔ مایا فائرنگ ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اور یہ بھی وہ اس لڑکی کا سر سے پیر تک جائزہ لیتی پوچھنے لگی۔ پھر اس کو سہارا دیا۔ میں نے کی تھی فائرنگ، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولی۔ امل نے سکون کا سانس لیا۔ ظاہر ہے وہ ایسے واقعات پہلے بھی 1-2 بار دیکھ چکی تھی، تبھی حیران نہیں تھی۔ اسے یاد تھا ایک بار جب وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی تو راستے میں کچھ لڑکے ایک اکیلی لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے، اس کو آوازیں دے رہے تھے۔ لوگوں کو اس وقت اپنے کاموں پہ جانے کی جلدی تھی۔ ہر گاڑی زن سے گزرتی گئی، لیکن امل کی گاڑی کو رکنا ہی تھا۔ اس وقت امایا کے پاس صرف ایک ووڈن اسکیل تھا جو وہ ٹیچنگ کے دوران بچوں کو زبان قابو رکھنے کے لیے ساتھ رکھتی تھی، اور کسے پتا تھا کہ یہ پہلی بار ان 3 لڑکوں پر استعمال ہوگا۔ تب بھی اس نے یوں ہی گاڑی رکوائی تھی اور ان لڑکوں کو تب تک مارا تھا جب تک کہ وہ لکڑی کا اسکیل 2 ٹکڑے نہ ہو گیا۔ یہ تماشا شروع ہونے کی دیر تھی کہ ہر گاڑی ٹھہر گئی۔ عجیب دنیا ہے، لوگ مددگار کم، تماشائی زیادہ ہیں۔ وہ مجمع اکٹھا کر کے وہ خود تسلی سے واپس گاڑی میں آ بیٹھی۔ تیز تیز چلتے وہ گاڑی تک آئے۔ امایا آنیا کو لے کے پیچھے بیٹھی۔ اس لڑکی کی بکھری حالت دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ تم سے کہانی گھر جا کر ہی سنوں گی، ابھی بس دعا کرو ہمارے پیچھے کوئی نہ آئے۔ انگیشن میں چابی گھماتی وہ تیزی سے بولی۔ وہ مایا کے ساتھ ہو اور کوئی ایسا ایڈونچر نہ ہو، ناممکن۔ سچ شکر کہ ان میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا تھا۔ بھائی آج تو میں شکرانے کے نوافل پڑھ کے سوؤں گی۔ شکر مناؤ ہم بچ گئے مایا، اور اس سے زیادہ شکر مناؤ گے کہ میرے ماں باپ سو چکے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوگا یار؟ امل اپنے کمرے کے چکر کاٹتی بولے چلی جا رہی تھی۔ امایا اس کے پچھلے آدھے گھنٹے سے گردن دائیں بائیں گھما گھما کے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ بہن، تمہیں دیکھ دیکھ کر مجھے ٹینشن ہونے لگی ہے۔ وہ واقعی پریشان ہونے لگی تھی۔ جو بھی تھا وہ 2 بندوں کو ادمرا کر کے بھاگ گئی تھی۔ اب اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ان کی یہ حالت کرنے والی امایا ہے، اگر ان میں سے کوئی مر گیا تو وہ سوچ کی حد درجہ پریشان ہو رہی تھی۔ اور تبھی آنیا واش روم سے باہر آتی نظر آئی۔ آنیا ادھر بیٹھو اور ہمیں کچھ بتاؤ کہ ہم کس کو اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ امل اسے دیکھ کر فوراً سے بولی۔ آنیا خاموشی سے امایا کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی اور امل ان کے سامنے کاؤچ پر۔ اب وہ بہتر حالت میں تھی۔ امل نے اسے پہننے کو اپنے کپڑے دیے تھے۔ میں آنیا ابراہیم ہوں، شہر کے ایس پی ابراہیم خان کی اکلوتی اولاد۔ اس نے عام سے لہجے میں سامنے موجود دونوں لڑکیوں کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ وہ بولے گئی، جن 2 آدمیوں نے مجھے اغوا کیا تھا وہ بابا کے دشمن تھے۔ میں نے ابھی جب ان سے کال پر بات کی تو انہوں نے بتایا۔ کیا اس سب کی وجہ سے میرا نام پولیس میں آئے گا؟ امایا کو بس یہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ آنیا ہنسنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ دونوں زندہ ہیں، پولیس انہیں ڈھونڈ چکی ہے۔ اور ویسے بھی تم نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا تو ان آدمیوں نے بھی تمہاری شکل نہیں دیکھی۔ بابا بھی تمہارا نام نہیں لیں گے، تمہارے مقروض ہیں، وہ بھی میری طرح۔ امایا نے تحیر سے اسے دیکھا۔ تم نے میری جان اور عزت دونوں کو بچایا ہے امایا۔ آنیا ابراہیم آج تمہیں زبان دیتی ہے کہ تمہیں جب بھی میری ضرورت پڑے گی میں ٹھیک اسی لمحے تمہارے لیے آ جاؤں گی۔ جو احسان تم نے مجھ پر کیا وہ بہت بہت بڑا ہے، میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی، لیکن جب موقع ملا تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ امایا نے دیکھا اس کی آنکھیں سرمئی تھیں، اس کے بال لمبے اور سنہری بھورے تھے، رنگ گورا اور کمال صورت۔ وہ 24-25 سالہ لڑکی تھی۔ امایا نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ اسے ضرورت نہیں پڑے گی، وہ جانتی تھی لیکن وہ غلط جانتی تھی۔
وہ اگلی دوپہر گھر میں داخل ہوئی تو اس نے نارنجی رنگ کے لباس پر سنہری حجاب لے رکھا تھا۔ لان میں ہی اسے یوسف نظر آ گیا تھا۔ وہ مایا کو دیکھتے ہی دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ کیسا رہا آپ کا سفر؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کون سا سفر؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ گھومے تو ہوں گے نا کہیں، معصومیت سے جواب آیا۔ وہ اندر جاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ چلو بس زیادہ نہ بولو۔ یوسف ہنس دیا۔ وہ اندر آئی تو اس نے دیکھا کچن میں ہلچل مچی تھی۔ کوئی آ رہا ہے کیا؟ وہ کچن کی سمت دیکھتی پوچھنے لگی، جہاں زامیا اور مینا بھاگتے ہوئے کام کر رہے تھے۔ مینا ان کی ملازمہ تھی۔ عاقف تایا کل لاہور پہنچے ہیں، آج شام پوری فیملی کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں، انہی کی تیاری ہے۔ وہ آہستہ آواز میں بولا۔ امایا سمجھ گئی کہ وہ کیوں آ رہے ہیں۔ اس کے دل پر پھر سے چوٹ لگی۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کے وہاں سے نکل آئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ ٹھٹکی۔ اسے تازہ گلابوں کی مہک آئی تھی۔ اس نے دیکھا اس کی چوکھٹ پر کچھ تھا۔ امایا نے جھک کر اسے اٹھایا تو آنکھیں حیرانگی سے پھیلیں۔ وہ ایک چاکلیٹ بار تھی جس کے ساتھ 2 سفید اور 2 گلابی پھول تھے۔ ان سب کو سیاہ ربن سے باندھا گیا تھا۔ یہ یہاں کس نے رکھ دیے؟ شاید یوسف نے رکھے ہوں۔ وہ سوچتی ہوئی اندر چلی آئی اور اسے سنگھار میز پر رکھا ہی تھا جب اس کی نظریں سفید کاغذ کے ٹکڑے پر پڑیں جو انہی پھولوں میں لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن بھری۔ اس نے وہ کھول کر دیکھا۔ وہاں ایک سطر لکھی تھی، وہ تمہارے بہت قریب ہے، محتاط رہنا۔ وہ ناسمجھی سے اس سطر کو دیکھنے لگی۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ شاید کوئی نام، کوئی پتہ لکھا ہو، لیکن اس ایک سطر کے علاوہ وہاں کچھ نہ تھا۔ اس نے پھر سے تحریر کو پڑھا۔ وہ اس لکھائی کو نہیں جانتی تھی یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ اب کوئی اس کے گھر، اس کے کمرے کے باہر چیزیں رکھنے لگا تھا۔ زندگی کی پہیلیاں مزید بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس نے وہ کاغذ سنبھال لیا۔ وہ اس کا پتہ لگائے گی۔ پھولوں اور چاکلیٹ بار کو خفگی سے دیکھا اور پھر کوڑے میں پھینک دیا۔ اسے چاکلیٹ بہت پسند تھی۔ اسے پھولوں کے یہ رنگ بھی بہت پسند تھے۔ یہ رنگ محبت، پاکیزگی اور ہمدردی کی علامت تھے، مگر نہ جانے کس نے یہ سب بھیجا تھا۔ کیا پتہ یہ اس کے دشمن کی چلائی ہوئی چال ہو۔ وہ اس سے نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن وہ اس لکھائی کا پتہ لگانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ شام کی نیلگوں روشنی سید ہاؤس کا احاطہ کر چکی تھی تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ مہمان آ چکے تھے اور اس سے 10 بار یوسف کال کر کے نیچے آنے کا کہہ چکا تھا۔ وہ گنتی بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ سب آج کتنے سالوں بعد پاکستان آئے ہیں۔ صبح والا لباس پہنے ہوئے ہی بجھے دل کے ساتھ وہ نیچے آ گئی۔ گیسٹ روم سے چمگوئیوں کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ وہ فون پر سر جھکائے میسج ٹائپ کرتی چل رہی تھی جب اچانک کسی سے ٹکرا گئی، پھر فوراً سے ایک قدم پیچھے ہوئی۔ سوری، ریئلی سوری، میں نے دیکھ۔ اس کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ وہ یونانی دیوتا اس کے ٹھیک سامنے کھڑا تھا۔ وہ شل سی کھڑی اسے دیکھے گئی، بنا پلک جھپکے، بغیر کوئی حرکت کیے۔ اٹس اوکے امایا، مجھے بالکل برا نہیں لگا۔ جینز پر خاکستری شرٹ پہنے وہ شخص مسکراتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ مایا کی غزال آنکھوں نے اس کی سیاہ آنکھوں کو دیکھا اور پلٹنا بھول گئی۔ بلا شبہ وہ شخص کسی کو بھی اپنے شہر میں جکڑ سکتا تھا اور شاید وہ اس سے بھی جکڑ چکا تھا۔ وہ تحیر سے اس یونانی دیوتا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ محویت سے اس حسن کی دیوی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اگر تم ان سیاہ آنکھوں میں دیکھ لو تو خود کو ان میں فنا کر لو؟ باب سوم، سفر خاردار۔ ہم ایک لمبے سفر پہ چل پڑے ہیں۔ سفر ایسا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے کیا انجام ہو، کیسی منزل ہو اس سفر کی۔ لیکن پھر جو ہم نے دیکھا کہ سفر ہے کانٹوں بھرا، تو ہم زخمی مسافروں نے سوچا کہ منزل تو گلاب سی ہوگی، گلاب جو ملتا ہے کانٹوں پہ چلنے سے، راحت جو ملتی ہے کرب پہ گزرنے سے، اور اسی آس میں جاری رہے گا ہمارا سفر خاردار۔ 2 دن قبل کیفے میں بیٹھا وہ لڑکا ہر ایک کو شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ جینز پہ ہلکے جامنی رنگ کی ٹی شرٹ پہنے وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یوں ہی بغیر کچھ آرڈر کیے
بیٹھا سامنے میز پہ رکھے فون کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ فون وہ چند گھنٹے پہلے ایک لڑکی سے چرا کر لایا تھا۔ یہ اس کی پہلی چوری تھی، پہلی اور کامیاب۔ وہ پکڑا نہیں گیا تھا۔ پی کیپ اور چہرے پر ماسک لگائے رکھنے کی وجہ سے صرف اس کی صاف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اس نے آدھے گھنٹے پہلے اس چوری شدہ فون سے کسی کو ٹیکسٹ کیا تھا، یقیناً لڑکی بن کر، اور جواب اب تک نہیں آیا تھا۔ شاید وہ کوئی جاسوس تھا یا شاید کسی کا مددگار۔ وہ بنا پل جھپکے اس فون کو دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ فون تھر تھر آیا۔ سبز آنکھوں والوں نے فوراً سے ان باکس کھولا۔ اوپر اس کی لکھی تحریر تھی: کیا تم امایا کی مزید جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہو؟ میں اور بھی بہت ساری باتیں جانتی ہوں۔ دوسرا اس شخص کا جواب جگمگا رہا تھا: وہ اب اس لڑکی کی بہت قریب ہے، اسی کے شہر میں، تمہاری مدد کی مزید ضرورت نہیں۔ اور یہ پڑھ کے اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ وہ اس کے قریب ہے؟ اوہ نہیں، مجھے ابھی اسے بتانا ہوگا، اسے محتاط رہنا ہوگا۔ سبز آنکھوں والے اس لڑکے پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور دوڑتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہاں موجود ہر شخص نے اسے دیوانہ سمجھا تھا۔ وہ تحیر سے اس یونانی دیوتا کو دیکھ رہی تھی، وہ محویت سے اس حسین دیوی کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اچانک ایک لڑکی گیسٹ روم سے دوڑتی ہوئی آئی اور امایا کے گلے لگ گئی۔ وہ ہکا بکا سی کھڑی رہی اور شمان ذرا فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ اللہ، دیکھو تو تم کتنی بڑی ہو گئی ہو مایا، کتنے سال گزر گئے تم سے ملے۔ وہ اس سے لگتے ہوئے بولی۔ مایا جو ششدر سی کھڑی تھی، گلابی چوڑی دار پر ہم رنگ فراک پہنے، اس لڑکی کو دیکھ کر دل سے مسکرائی۔ امیرہ تم کیسی ہو؟ بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے مسکراتے جوش سے بولنے لگی۔ ارشمان نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر صدمہ لگ گیا تھا کیا؟ مجھ سے مل کر تو شاید بس آپ شاکڈ ہوئی ہیں۔ میں ابھی کچھ لگتا ہوں شاید آپ کا۔ وہ بولا تو مایا نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، کم از کم سلام ہی کر لیتی۔ ارے بھائی، آپ سے تھوڑی نہ دوستی تھی اتنی مایا کی، مجھ سے تھی تو مجھے دیکھ کر ہی خوش ہونا تھا نا، اس نے وہ جتاتے کر بولی۔ امایا ہنسنے لگی۔ امیرہ آج بھی ویسی تھی، ہر بات کا جواب اس کی زبان کی نوک پہ رہتا تھا۔ یوسف کہا کرتا تھا امیرہ کی زبان کی بریکیں پیدائشی طور پر فیل ہیں۔ بات درست تھی۔ ویسے بھائی آپ ٹھیک کہتے ہیں، امایا ایفروڈائٹ ہے، حسن کی دیوی۔ وہ غور سے مایا کو دیکھتے ہوئے بولی، جو اب ناسمجھی سے کبھی امیرہ اور کبھی مسکراتے ہوئے ارشمان کو دیکھتی۔ گریک میتھولوجی یو نو۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ امایا نہیں سمجھی تھی یہ گریک میتھولوجی کیا ہے، لیکن خاموش رہی۔ بعد میں گوگل جو کر لے گی۔ آؤ میں تمہیں تمہارے تایا سے ملواتی ہوں، بہت یاد کر رہے تھے وہ بھی تمہیں۔ امیرہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر لے گئی۔ ارشمان وہیں کھڑا دیکھے گیا، وہ کیسے اس کی ماں سے، اس کے باپ سے محبت سے گلے ملی، کیسے سب کی خیریت لی، کیسے امیرہ اسے بار بار ہنساتی اور وہ ہنس دیتی۔ وہ وہیں دروازے پہ کھڑا اس کا ہر انداز، اس کی مسکراتی ہوئی غزال آنکھیں دیکھتا رہا۔ وہ کتنی پیاری تھی، وہ اس کی ایفروڈائٹ تھی، وہ اس کی محبت تھی۔ کم آن فون اٹھاؤ یار۔ عمل اپنے کمرے میں چکر کاٹتی اس سے کالز کیے جا رہی تھی مگر جواب نادر۔ تمہاری ماں سے ہی بات کرنی پڑے گی مجھے۔ اس کا صبر جواب دے گیا تو اس نے دوسرے نمبر پر کال کی۔ تیسری گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ آنٹی؟ وہ جلدی بولنے لگی۔ میں امل ہوں، مہوش کی کلاس فیلو۔ جی وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی تو اسی لیے آپ کو۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جو سن کر امل کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ او اچھا، اس کا فون چوری ہو گیا، چلیں اوکے کوئی بات نہیں، وہ گھر آ جائے تو بات کروا دیجیے گا۔ جی اللہ حافظ۔ اس نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ بیٹی کے کہنے پر جھوٹ بول رہی ہوں گی، عجیب۔ وہ آج اس لڑکی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے مایا کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ کون تھا جس کو اپنا نکلی بھائی بنا کر اس نے مایا کے گھر طوفان کھڑا کرنے بھیجا تھا، مگر افسوس کہ وہ دوسرے شہر شفٹ ہو چکی تھی۔
اور کالز اگنور کرنا کس کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ کیسے لگے آپ کو ارشمان بھائی؟ مہمان جا چکے تھے اور وہ اب امایا کے ساتھ جڑ کے بیٹھا سوال پر سوال کر رہا تھا۔ ہینڈسم، ایک لفظی جواب آیا۔ یوسف ہنسنے لگا۔ اور وہ مزے سے پوچھ رہا تھا۔ مایا نے کلس کر اس کی طرف رخ کیا۔ بس یوسف، اور کچھ نہیں، میری تو بات بھی نہیں ہوئی اس سے، تم بس کرو اب، چپ ہو جاؤ۔ وہ اسے خاموش کروانا چاہ رہی تھی۔ آپ نے بات نہیں کی مگر دیکھا تو بہت غور سے ہے نا، اور وہ بھی تو آپ سے نظریں نہیں ہٹا رہے تھے۔ دیکھ رہا تھا میں سب، وہ تپا دینے والے انداز میں بولا۔ استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہو بے شرم انسان، میں تو غلطی سے ٹکرا گئی تو نظر پڑ گئی، ویسے بھی دوبارہ نہیں دیکھا میں نے۔ اللہ اللہ، وہ دونوں کانوں کو باری باری چھوتی توبہ توبہ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ یوسف کے کہکے اسے باہر بھی سنائی دے رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا، منظر قدرے واضح ہوا۔ وہ شخص سیاہ سوٹ پہنے اب بھی پشت کیے کھڑا تھا۔ بارش اب بھی دھواں دار برس رہی تھی، وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ اس نے پھر سے کوشش کی کہ اس شخص کا چہرہ دیکھے۔ امایا نے قدم آگے بڑھائے تو تیز ہوا نے اسے رک جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا کہ یہ طوفانی ہوائیں اسے گرا نہ دیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس شخص سے نظریں نہیں ہٹا رہی تھی۔ وہ بارش، وہ ہوائیں جیسے اسے آگے جانے سے روک رہی تھیں، جیسے وہ سیاہ آسمان اس سیاہ سوٹ پہنے شخص کا تابع ہو۔ امایا نے دیکھا اس شخص نے ہاتھ کی مٹھی بنا کے بلند کی تھی۔ میں ہوں عرش کا شہزادہ، وہ بولا تو اس کی آواز میں گرج تھی۔ امایا کو اس سے خوف آنے لگا۔ اس کی بصارت ایک بار پھر دھندلانے لگی۔ تیز ہوائیں اب اس کی آنکھوں میں اڑتی ہوئی مٹی ڈالنے لگیں۔ ایک آخری چیز جو اس نے دیکھی وہ اس شخص کی انگوٹھی تھی، تیسری انگلی میں پہنی وہ شیر کے سر والی سنہری انگوٹھی۔ آج وہ دونوں یونیورسٹی سے پہلے کیفے چلے آئی تھیں۔ عمل کے لیے امایا کی ساری کہانی گاڑی میں سنانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہلکے سرمئی رنگ کا لباس اور سیاہ حجاب پہنے بیٹھی امایا اسے ہر لمحے کی داستان سنا رہی تھی۔ ایک منٹ، تو تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں وہ بہت اچھا لگا، لیکن تم پھر بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ تعجب سے پوچھ رہی تھی۔ امایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن کیوں؟ یہ لڑکی کیوں کبھی کوئی سیدھی بات نہیں کرتی؟ کیونکہ اگر یہ شادی ہو گئی تو میں اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکوں گی، میں بہت دور چلی جاؤں گی اور یہ مجھے واپس بھی نہیں لائیں گے۔ وہ بے بس بھرے افسوس سے کہہ رہی تھی۔ لیکن اگر ارشمان واقعی تمہیں اتنا پسند کرتا ہے تو تمہاری مدد بھی تو کر سکتا ہے نا؟ کیا پتا تم دونوں مل کر اس بندے کو ڈھونڈ لو جو مہوش کا بھائی بن کر تمہارے گھر آیا تھا، اور اس سے سب کے سامنے سچ اگلوا لو۔ اس نے مفت کا مشورہ دیا، لیکن امایا کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ مہوش کا بھائی بن کر آیا تھا؟ کس نے کہی یہ بات تمہیں؟ شدت جذبات سے اس کی آواز اچانک بلند ہوئی اور وہ کھڑی ہو گئی۔ عمل نے ہڑبڑا کے اس سے دیکھا۔ مایا یار آرام سے، آہستہ بولو، یہ پبلک پلیس ہے، چلو نیچے بیٹھو، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے مایا کو ٹوکا تو وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے سر جھکا کر زور سے اپنی آنکھیں بند کیں، جیسے آنسوؤں کو اندر اتار رہی ہو۔ مجھے لگا تمہیں یہ بات پتہ ہوگی، مجھے یوسف نے بتائی تھی۔ وہ اسے تفصیل بتانے لگی۔ ان دونوں کی کافی کے مگ بڑے ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ اکیلی یہ سب نہیں کر سکتی ہے عمل۔ مہوش کا شہیر کو پسند کرنا اس سے اتنا گھٹیا کام نہیں کروا سکتا کہ وہ مجھے یوں رسوا کر دے۔ مایا کو اس سب میں کچھ مسنگ لگ رہا تھا۔ مہوش میں ایسی ذہانت نہیں تھی کہ اتنی پرفیکشن سے سب اکیلے کر لے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کیا بات ہوگی؟ سب سچ جاننا چاہتے تھے، مگر سچ کی ہر سیڑھی ہزاروں سوال دیتی تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی جانتا ہو کہ مہوش شہیر کو پسند کرتی ہے اور وہ مجھے۔ یہ جملہ بولتے ہوئے مایا کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ وہ سنبھل کے بولی، اور اس نے اپنے مقصد کے لیے مہوش کو
ورگلا کر اس سے میری معلومات لیوں، وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، اور اس حسد کی ماری نے تمہاری معلومات اس خبیث کو دے دیوں۔ اللہ مایا، وہ لڑکی اگر اس شہر میں ہوتی تو میں اس کی جان لے لیتی۔ عمل مٹھیاں بھینچے ہوئے اسے کوسنے لگی۔ مایا غم و غصے کی کیفیت میں خاموش رہی۔ اس کا دل اسے تکلیف دینے لگا تھا۔ چلو چلتے ہیں، دیر ہو چکی ہے۔ وہ آہستگی سے اٹھ گئی تو عمل بھی ساتھ ہی اٹھی۔ اسے شہیر سے کوئی محبت نہیں تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس کا ذکر مایا کے دل کو اداس کر دیتا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی کیفے سے باہر نکلنے لگی، لیکن ٹھیک اسی لمحے جینز پہ خاکستری شرٹ پہنے اور ماتھے پہ عادتاً بال بکھرے وہ سنہری آنکھوں والا شخص اندر داخل ہوا تھا۔ وقت نے ایسی چال چلی کہ وہ دونوں سالوں بعد یوں اچانک ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مایا دھک سے رہ گئی، اور وہ خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ واقعی ان غزال آنکھوں میں پھر سے دیکھ رہا ہے۔ 4 سال بعد آج شہیر محمد انصاری نے خود کو مکمل محسوس کیا تھا، لیکن وقت کی یہ مہربانی صرف چند لمحوں کے لیے تھی۔ اگلے ہی لمحے امایا نے نظریں چرا لی، اور ایک بار پھر اس نے اپنا دل خالی ہوتا محسوس کیا۔ امایا نے جلدی سے عمل کا ہاتھ پکڑا، اور اس سے پہلے کہ شہیر کچھ کہہ پاتا وہ بجلی کی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ خود کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ شہیر محمد انصاری کا خیال اپنے دل میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس شخص کی جاذب آنکھوں میں وہ پھر دوبارہ نہیں دیکھے گی، اس نے طے کیا تھا۔ وہ سیاہ گاڑی آج بھی اسی طرح سڑک پر دوڑ رہی تھی، لیکن آج اس میں بیٹھی دونوں لڑکیاں خاموش تھیں۔ امایا حسب عادت شیشے گرائے باہر کے دوڑتے منظر دیکھ رہی تھی۔ جب اس کا فون بجنے لگا، اس نے آہستگی سے فون سکرین دیکھی تو آنکھوں میں حیرت در آئی۔ بابا کی کال آ رہی ہے۔ ہم تو لیٹ نہیں ہوئے، پھر کیوں؟ اس نے الجھتے ہوئے کال ریسیو کی۔ عمل نے کچھ تجسس، کچھ پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل کسی انہونی کا احساس دلانے لگا تھا۔ جی بابا، میں راستے میں ہوں، بس پہنچنے والی ہوں، وہ ہاتھ میں پہنی ورسٹ واچ دیکھتی بولی۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا، جسے سن کر امایا نے پوری آنکھیں کھول کے عمل کو دیکھا۔ آپ کو کوئی کام ہو تو میں آپ کی بات کروا دیتی ہوں، وہ جیسے بہت احتیاط سے بول رہی تھی۔ دوسری طرف سے چند جملے بولے گئے اور کال کٹ گئی۔ امایا کی دھڑکن تیز ہونے لگی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا مایا؟ پریشان کیوں ہو رہی ہو تم؟ اس کی اڑتی رنگت دیکھتے ہوئے عمل نے اس سے پوچھا۔ بابا کہہ رہے ہیں عمل کو ساتھ لے کر گھر آنا، اس نے فون سکرین دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ تو یار انہیں کوئی کام ہوگا، ریلیکس رہو۔ ڈرائیو کرتی عمل نے اسے حوصلہ تو دیا تھا، لیکن اندر کہیں سے اس سے بھی خطرے کا احساس ہونے لگا تھا۔ چند منٹ بعد وہ دونوں سعید ہاؤس کے لانچ میں موجود تھیں، اور ان کے سامنے بیٹھے تھے عارف اور زامیہ۔ آج فضا میں ایک عجیب تناؤ محسوس ہوتا تھا۔ انکل آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ عمل نے مہذب انداز میں پوچھا۔ ان کی نظریں اس کا خون جمانے لگی تھیں۔ کہاں گئی تھی تم دونوں آج؟ سوال زامیہ نے کیا تھا، سپاٹ انداز پہ تاثر چہرہ۔ یونیورسٹی گئے تھے آنٹی، آج پہلی کلاس نہیں تھی تو جانے سے پہلے ہم نے کافی پی تھی۔ جو بات تھی اس نے بتا دی، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کافی پینے گئے تھے یا کسی سے ملاقات کرنے؟ انہوں نے پھر سوال کیا، اور اس سوال پر دونوں نے چونک کر ان کو دیکھا۔ کیا ہو گیا اماں؟ ہم صرف کافی پینے گئی تھیں اور پھر یونیورسٹی، اس میں مزید تفتیش کی کیا بات ہے؟ وہ عاجز آ گئی تھی۔ زامیہ نے گھور کے اسے دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ عمل تم میری ایک بات غور سے سن لو۔ اب کہ عارف نے بات شروع کی، ان کا لہجہ ایسا سرد تھا کہ عمل کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ تم آج کے بعد مایا کے آس پاس بھی نہیں بھٹکو گی، نہ اس سے ملو گی، نہ کبھی کوئی کانٹیکٹ کرو گی، سمجھ گئی؟ وہ ان کے کانوں میں جیسے سور پھونک رہے تھے۔ وہ دونوں فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہوئیں، کوئی بھی کچھ نہیں بولی۔
बस टिकटिकी बांधे बेयकीनी से आरिफ को देखे गई। आरिफ आहिस्तगी से उठे तो चेहरे पर कोहर वाजिया था। जामिया खामोश बैठी रहीं। देखो इसे, इन्होंने एक तस्वीर इनके सामने लहराई और आज फिर से बस एक तस्वीर की वजह से अमाया की जिंदगी पलट गई। वो चंद घंटों पहले की तस्वीर थी जब वो और शहीर कैफे में चंद लम्हों के लिए आमने सामने खड़े हुए थे, लेकिन अगर तुम देखो तो तस्वीर के पीछे का मंजर आज भी बदल गया था। यूं हो जैसे वो क्लब हो और अमाया के साथ इसमें अमल की झलक भी दिखाई देती थी। वो दोनों शल खड़ी इस तस्वीर को देखे गईं। इस पर यकीन करना नामुमकिन था। कर रहा था ये सब आखिर कौन? अमाया का दिमाग सुन्न होने लगा। इसने जामिया को उठते देखा। वो अमल को बाहर ले जा रही थी। आरिफ इसको ऊंची आवाज में बातें सुना रहे थे। वो शल खड़ी रही। वो क्या करती, वो कहाँ जाती? आरिफ इसके करीब आने लगे और अपना हाथ हवा में बुलंद किया और इसी लम्हे दाखिली दरवाजे से यूसुफ यूनिफॉर्म में मलबूस भागता हुआ वहां आया और इनके बीच की दीवार बन के खड़ा हो गया। बाबा खुदा का वास्ता आपको रुक जाएं, मत मारे मेरी बहन को, प्लीज रुक जाएं। वो मिन्नत करने लगा। आरिफ ने इसे घूरते हुए हाथ नीचे कर लिया। ले जाओ इसको मेरी नजरों के सामने से, मैं शक्ल नहीं देखना चाहता कभी इसकी। वो दहाड़े थे। अमाया खौफ से कांपने लगी। जामिया, निकाह की तैयारी करो, ये इसी महीने इस मुल्क से बाहर जाएगी, रहेगी हमेशा वहीं। इसका फोन भी अपने पास रखो। वो अब पलटकर जामिया को बोल रहे थे। यूसुफ अब अमाया को ले जा रहा था। आज सैयद हाउस में एक बार फिर तूफान खड़ा हुआ था। क्या मैं अंदर आ जाऊं? उस रात अमारा ने शहीर से कमरे में आते हुए पूछा। वो जब अपने बिस्तर पर किसी सोच में गुम बैठा दीवार को तक रहा था, आवाज पर चौंक सा गया। जी जी मम्मा, आ जाएं, पूछने की क्या बात है? वो मुस्कुराते हुए सीधा हुआ। हल्के भूरे लिबास में शानों पे दुपट्टा फैलाए अमारा इसके सामने आकर बैठी। शहीर, तुम ठीक हो ना? कुछ परेशान लग रहे हो। वो नरमी से इसकी सुनहरी आंखों में देखती पूछ रही थी। शहीर की मुस्कुराहट मानिंद पड़ी। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। इसने इन्हें दिलासा दिया। मेरे आगे झूठ नहीं बच्चे, मैं यहाँ तुम्हारा मसला सुनने आई हूँ। वो धीमी मुस्कुराहट लिए बोली तो शहीर भी मुस्कुरा दिया। वो इन्हें सब बताने लगा। इसने कब अमाया को देखा, वो कैसे इससे मिला और फिर इसके साथ क्या क्या हुआ। जाने कितना वक्त गुजरा। अमारा खामोशी से बहुत गौर से इसे सुनती गई। क्या तुम अब भी इससे अपनी दुआओं में नहीं मांगते शहीर? इस सब में इन्होंने सिर्फ एक ये सवाल किया था। मांगता हूँ, वो ऐसी ही नहीं कि इसके जिक्र को छोड़ा जा सके, लेकिन ये दुआएं कबूल नहीं हो रही मम्मा। वो बेबसी से कह रहा था। अमारा ने मुस्कुरा के इसे देखा। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अल्लाह से किसी को मांगते हैं और वो इनको मिल जाता है, बहुत जल्द मिल जाता है। और मम्मा, वो ऐसे लोग थे जो बहुत से गलत काम करते थे, दूसरों का दिल दुखाते थे, बड़ों की नाफरमानी करते थे, लेकिन फिर भी इनकी दुआ इतनी जल्दी पूरी हुई। इनका रास्ता फौरन खुल गया, लेकिन मेरा रास्ता तो मुश्किल तरीन होता जा रहा है। वो नजरें झुकाए गुलूगीर आवाज में बोल रहा था। ये तो अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारी दुआएं वक्त ले रही हैं। वो जितने सुकून से बोले, शहीर ने उतना ही हैरान होकर इन्हें देखा। वो कह रही थी, तुम जानते हो शहीर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह पसंद नहीं करता। नाफरमान, सबका दिल दुखाने वाले, बड़ों से बदतमीजी करने वाले। और ऐसे लोग जब सिर्फ अपनी किसी ख्वाहिश की खातिर अल्लाह को पुकारते हैं ना, तो अल्लाह फौरन इससे इनकी दुआ कबूल कर लेता है। जानते हो क्यों? क्यों? इसने बेचैनी से पूछा। क्योंकि अल्लाह इनकी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करता। इनका पुकारना, इनकी आवाज़ सुनना अल्लाह को इतना नापसंद होता है कि वो फरिश्तों को हुक्म देता है, इससे कह दो जो इसको चाहिए, ताकि इसे दे दो जो इसको चाहिए, ताकि ये मुझे दोबारा ना पुकारे। वो बोल रही थी और शहीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। अगर तुम्हारी दुआएं वक्त ले रही हैं तो ये अच्छी अलामत है बेटा। अल्लाह को तुम्हें सुनना पसंद है। तुम इससे मांगे जाओ, वो सही वक्त आने पर तुम्हें वो ज़रूर अता करेगा जो तुम चाहते हो।
یہ میری دعا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہیر نم آنکھوں سے انہیں خاموشی سے جاتا دیکھتا رہا۔ دل کو جیسے ڈھیروں تسلی ملی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت اگر تم پوری آنکھیں کھولے غور سے دیکھو تو نیم اندھیرے میں وہ شخص تمہیں سڑک کنارے چلتا نظر آئے گا۔ ہاں، یہ وہی تھا، امایا کا جاسوس۔ سگریٹ کے کش لیتا وہ اس سنسان سڑک پہ قدم قدم چلتا جا رہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، وہ رکا اور پلٹ کے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر سے چلنے لگا۔ آگے مزید اندھیرا تھا۔ اسے دوبارہ کسی اور وجود کا احساس ہوا، جیسے کوئی بہت قریب ہو، اور تبھی کسی نے زور سے اسے دھکا دیا۔ وہ منہ کے بل گرا۔ سچ شکر کہ سڑک ہموار تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو کسی نے اس کی گردن پر اپنا جوتا رکھ کر وزن دیا۔ وہ کراہ کر پھر زمین سے جا لگا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ، جان سے مار دوں گا میں تمہیں، ذلیل انسان۔ وہ مسلسل اٹھنے کی کوشش کرتا بول رہا تھا، اور پھر اس کی گردن سے وزن ہٹا تو وہ فوراً گہرے سانس لیتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس نے دیکھا وہاں سامنے پی کیپ پہنے کوئی لڑکا کھڑا اپنی سبز آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے امایا کے ساتھ ایسا، کیوں؟ سبز آنکھوں والوں نے جھک کر اس کا گریبان پکڑ کے درستی سے پوچھا۔ دور ہٹو جاہل انسان۔ وہ اس سے دھکا دے کر کھڑا ہوا۔ کس پاگل خانے سے بھاگ کر آئے ہو تم؟ ہاں، راہ چلتے کسی پر بھی الزام لگا دو گے؟ وہ اپنے کپڑے جھاڑتا اس پر چیخ رہا تھا، لیکن جب نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تو اس کی زبان کو قفل لگ گئے۔ سبز آنکھوں والا وہ لڑکا اس پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ پاگلوں کو تو خون معاف ہوتا ہے نا؟ وہ معصومیت سے پلکیں جھپکا کے بولا تو سامنے کھڑے شخص کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ چلو شاباش، میرے سوال کا جواب دو۔ وہ بندوق کی ٹھنڈی نل اس سے ماتھے پہ رکھ کر سکون سے بولا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا، وہ اٹک اٹک کے بولا۔ سبز آنکھوں والوں نے گن لوڈ کی اور اسی سکون سے اسے دیکھتا رہا۔ نہیں، رکو، بتاتا ہوں، نیچے کرو اسے۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ بولو، سن رہا ہوں، وہ بندوق نیچے کر کے کہنے لگا، لیکن اگر تم نے کچھ بھی چھپایا یا جھوٹ بولا تو ابھی سے جان لو کہ تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اس کی سبز آنکھیں قہر برسا رہی تھیں۔ میں یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، مجھے مجبور کیا گیا۔ وہ بول رہا تھا، میرے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے دھمکایا کہ میں اس لڑکی کی جاسوسی کروں، اس کی ہر معلومات جبار کو دوں۔ کون جبار؟ جس کا مجھے انہوں نے نمبر دیا تھا۔ اگر میں نہ کرتا تو میری فیملی کو رات کے اندھیرے میں مار دیتے۔ میں مجبور تھا، مجھے جانے دو، اور میں اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ منت کرنے لگا، مجھے اس جبار کا نمبر دو ابھی۔ سبز آنکھوں، الحمدللہ ٹھیک ہوں، تم سے کچھ کام تھا مجھے۔ بغیر کسی تمہید کے اس نے بات شروع کی۔ مجھ سے کام؟ اسے حیرت ہوئی۔ امایا کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ اس بات کا کہ اماں اور ابا ان کو سمجھ جائیں۔ وہ تفکر سے بولا، تم مجھے اس دن کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ جس دن کی وجہ سے تمہاری بہن 2 سال اپنے ہی گھر میں قید رہی تھی۔ یوسف تذبذب سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن آپ تو ان تصویروں کو دیکھ چکی ہیں، اب اور کیا جاننا ہے؟ وہ اس بارے میں اب کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا اپی، اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ میں مہوش کا بھائی ہوں اور امایا کو بھی بہن سمجھتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا اور عمل کی سنجیدہ چہرے پہ بے یقینی پھیلتی جا رہی تھی۔ بس پھر اس نے وہ تصویریں دکھائیں اور آگے آپ جانتی ہیں۔ اب کیا میں جا سکتا ہوں؟ وہ مزید نہیں بول سکتا تھا۔ عمل نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ چلا گیا۔ عمل کو اپنی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ غم و غصے نے ایک ہی وقت میں اس پر حملہ کیا تھا۔ یہ ناممکن ہے۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتی گاڑی میں بیٹھی۔ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ مہوش اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ اوہ امایا، یہ کون ہے جو تمہیں یوں رسوا کر رہا ہے؟ آخر کون؟ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔
وہ کم از کم اس وقت امایا کو یہ سب نہیں بتا سکتی تھی، لیکن کوئی تھا جو مدد کر سکتا تھا۔ اس نے گاڑی سڑک پر دوڑائی۔ یہ طے تھا وہ امایا کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔
تو پھر کیا آپ کو ارشمان شاہ قبول ہے؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ امایا ایک بار پھر ہنس دی، پھر سر اٹھا کے اس یونانی دیوتا کو دیکھا۔ قبول ہے۔